أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس میں تشریف لانے والے تمام احباب کو، برادران و خاران کو خوش آمدید. الحمدللہ آج پارہ نمبر 29 کی آخری دو صورتیں جن کی تلاوت رہتی تھی انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کھول لیں گے اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے. یہ سورہ دہر کی تلاوت کر رہا ہوں. پہلے ہم آیات کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ و فہم کریں گے. 31 آیات ہیں اس سورت میں اور یہ مدنی صورتوں میں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ دہر کے ترجمے اور مفاہیم کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ عرض کیا یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی انسان ایک وہ زمانہ تھا کہ جب انسان تھا ہی نہیں، جیسے ہر انسان مجھ میں سوراب میں ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم تھے ہی نہیں، اور ایک وقت وہ تھا کہ انسان قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی عدم میں تھا، وجود میں آیا ہی نہیں۔ آیت نمبر 2، ہم نے انسان کہ اسے آزمائے، بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا۔ مخلوق نطفہ یعنی یہ میل اور فیمیل کا جو ڈی این اے ہے، جو نطفہ ہے وہ جرثومہ پدر اور جو انڈا ہے ایگ ہے فیمیل کا، اس کے اختلاط سے بننے والا، یعنی صرف ابتدائی جو سیل بنتا ہے وہ ان کے اختلاط سے وجود میں آتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیے انسان کو پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، انسان کی آزمائش۔ اب آزمائش کے لیے اس کے پاس دو چیزیں اگلی جو اللہ نے عطا کی کہ ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ سننے والا بنایا تاکہ سن کر سمجھ سکے، دیکھنے والا بنایا تاکہ دیکھ کر ارتقاء کی طرف، کامیابی کی طرف جا سکے۔ آیت نمبر 3، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا، یعنی راہ حق دکھانے کا کام اللہ نے اپنے ذمے لے لیا اور اس پر چلنے کا کام انسان کے ذمے۔ حق کے راستے کو واضح کرنا اللہ کے ذمے اور اس راہ حق پر چلنا انسان کے ذمے، کیونکہ انسان کو راہ حق پر چلنے پر مجبور نہیں کیا گیا، جبر نہیں ہے کہ انسان پر زبردستی کہ وہ چلے ہی چلے اس پر، ایسا نہیں، بلکہ انسان کے پاس اختیار ہے کہ جو راستہ اللہ نے واضح کر دیا ہے، کہ ہدایت کر دی ہے راستے کی، اب خواہ شکر گزار بنے یعنی اس راستے پر چلے، خواہ ناشکرا بنے چاہے اس راستے کو ترک کرے۔ آیت نمبر 4، اب ترک کرنے کے بعد جیسے کفر کا لفظ استعمال ہوا، تو جو ترک کرنے والے ہیں، جو کفر اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے آیت نمبر 4 ان کے لیے ایک انجام بھی بتایا۔ ہم نے کفار کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی، دونوں راستوں کو واضح کر دیا انسان کے سامنے۔ اس کے بعد ان راستوں پر چلنے والوں کے لیے، جو رائے حق پر چلنے والا ہے اس کا انعام و اکرام، اور جو اسے ترک کر کے نافرمانی خدا پر چلنے والا ہے اس کے لیے عقاب کا ذکر ہے۔ جیسے کہ چوتھی آیت میں آ گیا کہ ہم نے کفار کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ 5، نیکی کے مرتبے پر فائز لوگ ایسا مشروب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ آیت نمبر 5 سے لے کر 22 تک
یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ آیت نمبر 6، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے اور خود اسے جیسے چاہے جاری کر دیں گے، یعنی ان چشموں کو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے جیسے چاہیں جاری کر دیں۔ 7، اللہ کے نیک بندے، پھر ان نیک بندوں کی صفات بیان ہو رہی، جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے۔ وہ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کر دوں۔ یہ جیسے کہ اس آیت نمبر 7 میں آیا کہ جو نذر پوری کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ کے بچے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے، مریض ہو گئے، بیمار ہوئے، تو ان کی شفایابی کے لیے دونوں نے روزے کی نیت کر لی، نذر مانی کہ اگر بچوں کو شفا ملے گی تو روزہ رکھیں گے۔ تو بچوں کو شفا مل گئی تو نذر کو پوری کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ امیر المومنین نے کچھ اناج جو ہے وہ لے آئے اور اس کو پیس کے آٹا بنایا اور سیدہ نے روٹیاں بنا لی، اور جب روزے کے لیے وہ افطاری کے لیے بیٹھے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی اور آواز دینے والے نے کہا میں مسکین ہوں اور میں بھوکا ہوں تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اہل بیت نے اپنی روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی، خود پانی اور کھجور سے افطار کر دیا۔ اگلے دن اسی طرح دوسرا روزہ تھا، پھر جب افطاری کے لیے بیٹھے پھر دستک ہوئی، آنے والے نے کہا یتیم ہوں تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے، تو پھر وہیں روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو دے دی۔ تیسرے دن اسی طرح پانی کھجور کے ساتھ روزہ رکھا۔ تیسرے دن پھر اس کی طرح افطاری کے لیے جب بیٹھے تھے دستک ہوئی اور آواز دینے والے نے ندا دی کہ میں اسیر ہوں، کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ روٹی جو تھی وہ اٹھا کر اس اسیر کو دے دی۔ 3 دن مسلسل، جبکہ خود انہیں زیادہ ضرورت تھی روٹی کی، خواہش بھی تھی روٹی کی، ظاہر ہے کہ روزہ رکھا تھا اور روٹی کی خواہش تھی، لیکن اس کے باوجود، اپنی خواہش کے باوجود، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، خواہش ان کی تھی روٹی کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھلایا، اور جب یہ کھلا دیا پھر ادھر سے اللہ کی آیات اہل بیت کی شان میں خدا نے نازل کی اللہ کے نبی پر، اور یہ ساری آیات مزید آگے آیت نمبر 22 تک اہل بیت کی وہ شان بیان ہو رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے انفاق کیا، کیسے انہوں نے اپنے آپ پر ترجیح دی دوسروں، کس انداز سے یہ انفاق کیا ہے، کس قدر خوبصورت انداز میں، اور اسی سے ایک عنوان جو ہے وہ خود انفاق کرنے کی روش کیا ہونی چاہیے، کس انداز کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، وہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 9 میں وہ ان سے کہتے ہیں، یعنی اہل بیت ان کو روٹیاں دے دی ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہ تمہیں جو کھلا رہے ہیں تو ہم صرف رضا خدا کے لیے کھلا رہے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہیں ہم تم سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں، نہیں ہم تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے تمہیں روٹی دی ہے خود بھوکے رہ کر دے دی ہے، اس لیے نہیں دی ہے کہ تم کوئی شکریہ ادا کرو یا تم ہمیں کوئی جزا دے دو، کوئی بدلہ دے دو، یہ مطلوب ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا یہ غریب پروری جو ہے اہل بیت کی، اس کا یہاں پر بیان ہے، اور اہل بیت کے ماننے والوں کو بھی غریب پرور ہونا چاہیے، اور یہ غریب پروری فقط ذات پروردگار کی رضا کے لیے، جیسے کہ آج کل غریب پروری سیلفیاں لینے کے لیے ہوتی، تصویریں کھنچوانے کے لیے، سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بھی بعض،
اور بعض تو ان بیچارے غریبوں کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ بہت سارے واقعات آس پاس ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ وہ 1000 کا نوٹ پکڑانے کے لیے 7 لوگ مل کے ایک کسی بزرگ خاتون کو اسپتال کے بیڈ پر 1000 کا نوٹ تھا، اور دینے والے 7-8 افراد نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ تصویر میں وہ بھی آ جائے۔ اس طرح کے انفاق بھی ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کا جو پیروکار ہے، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس کا انفاق کس طرح کا ہوگا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ امیر المومنین کوفے کے مسکینوں غریبوں کے ہاں آدھی رات کو جا کر منہ پہ نقاب ہوتا تھا، کپڑے سے منہ چھپایا ہوا ہوتا تھا، روٹیاں پہنچاتے تھے، اور آپ کی شہادت تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ امیر المومنین 19 کو جب ضربت لگی ہے تو 20 کی جب رات آئی، اس رات جب لوگوں کے پاس کھانا نہیں پہنچا، روٹی نہیں پہنچی، تب انہیں پتہ چلا کہ یہ روٹیاں پہنچانے والا امیر المومنین خود تھے۔ لہٰذا بالخصوص جب مستحب صدقات دیے جائیں، جب کسی کی مدد کی جائے، کسی مسکین کی، یتیم کی، غریب کی کمک اور مدد کی جائے، تو وہ اس طرح سے کی جائے کہ ایک تو اپنی ذات کی نمود و نمائش بھی نہ ہو، اور دوسرا اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 10 میں اب دیکھیے گا مزید اگلا بیان کیا ہے۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو شدید بدمنظر ہوگا، یعنی ہم اس قیامت کے بارے میں اپنے رب سے خوف رکھتے ڈرتے ہیں۔ 11 پس اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں شادابی اور مسرت عنایت فرمائے گا۔ یعنی ہمیں قیامت کا خوف ہے، یہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ فقط ذات پروردگار کی رضا کے لیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ یا تم سے کوئی عوض نہیں چاہیے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، اور ہمیں اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے کہ جو شدید بد منظر ہوگا۔ جب وہ اپنے خشیت کا اظہار کیا، اللہ کا جواب کیا ہے؟ پس اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں شادابی اور مسرت عنایت فرمائے گا۔ جس طرح کی قربانی انہوں نے دی ہے نا، پھر اتنے ہی خوبصورت انداز میں اور اس سے بڑھ کر خوبصورت انداز میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 12 اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس عنایت فرمائے گا، وہ اس جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جس میں نہ دھوپ کی گرمی دیکھنے کا اتفاق ہوگا اور نہ سردی کی شدت، ایسی دھوپ بھی نہیں ہوگی کہ جو چبھنے والی ہو، سخت دھوپ ہو، اس طرح کا بھی نہیں ہوگا، اور ایسا سایہ بھی نہیں ہوگا کہ سردی کی شدت ہو جائے، بلکہ بہترین اور معتدل موسم۔ 14 اور درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے اور پھلوں کے گچھے ان کے دسترس میں ہوں گے، یعنی وہ مسندوں پر تکیے لگائے ہیں اور درختوں کے وہ ٹہنیاں شاخیں جھکی ہوئی ہیں اور ان کے پھل ان کے دسترس میں ہیں، جس پھل کو چاہیں کھائیں، جس پھل سے چاہے استفادہ کریں۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، یہ باتیں ایک بعض اگر قرآن کہتا نہیں کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے جو برحق ہے، جیسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہونا، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، لہذا جو یہ بیان ہو رہا ہے یہ حق ہے، حقیقت یہ ہوگا۔ اب آپ دوبارہ اس کو دیکھیں، درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے اور پھلوں کے گچھے ان کے دسترس میں ہوں گے، اور ان کے لیے چاندی کے برتنوں اور بلوری پیالوں کے دور چلیں گے، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں ساقی نے ایک مناسب مقدار میں بھرا ہوگا، جام جو ہے وہ بھی چاندی کا، اور وہاں انہیں ایک ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، سونٹھ کی آمیزش، جنت میں ایک ایسے چشمے سے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے،
یعنی جنت کا وہ چشمہ کہ جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، اور خدمت کے لیے ان کے گرد ایسے لڑکے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے تو بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے، یعنی جو ان کے خدمتگار ہیں وہ غلمان جو جنت کے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے گویا بکھرے ہوئے موتی ہوں، اس قدر صاف ستھرے، اس قدر پاکیزہ، اس قدر منظم، اس قدر خوبصورت۔ آیت نمبر 20، اور آپ جہاں بھی نگاہ ڈالیں گے بڑی نعمت اور عظیم سلطنت نظر آئے گی، جہاں بھی نگاہ ڈالیں وہ بڑی نعمت اور عظیم سلطنت نظر آئے گی۔ 21، ان کے اوپر سبز دیباج اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، یعنی بڑے ریشم اور اطلس کے کپڑے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا، بڑا پاکیزہ مشروب انہیں پلایا جائے گا۔ 22، یقیناً یہ تمہارے لیے جزا ہے اور یہ تمہاری محنت قابل قدر ہے، یعنی یہ سب کچھ تمہاری اس محنت کا صلہ ہے کہ جو تم نے کی ہے، یہ کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے۔ اکثر عرض کیا ہے بعض لوگ جنت میں جانے کے شارٹ کٹ راستے تلاش کرتے ہیں، کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور جنت بھی مل جائے، پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے، یہ لو جی آپ ایک نعرہ لگائے تو آپ جنت میں، باقی آپ جو مرضی کریں، جس طرح کی مرضی زندگی گزاریں، جیسا مرضی آپ کا کردار ہو، جیسا مرضی آپ اپنے دین کا حال کریں، بس ایک آپ اس طرح کا کوئی شارٹ کٹ نکالیں کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور سیدھے جنت میں پہنچ جائیں، تو یہ یاد رکھیے گا، یہ فراڈ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ وہ بعض اوقات وہ سوسائٹیوں والے فراڈ کرتے ہیں نا، یہ فلاں بڑی اتنی سوسائٹی ہے تو یہ بن چکی ہے، سڑکیں بن چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، یہ فلاں ایڈریس ہے، اتنا آپ ایڈوانس دے دیں تو آپ کے لیے پلاٹ بک ہو گیا، آپ ایڈوانس دے دیں اور وہاں جا کے دیکھیں تو وہاں کچھ بھی نہ ہو، پتہ چلے کہ یہ فراڈ ہو گیا، ریئل اسٹیٹ کے نام پہ فراڈ کر لیا۔ تو جنت اسٹیٹ کے نام پہ بھی فراڈ کیے جاتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں ایسا کوئی لارہ نہیں لگایا، کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا انسان سے کہ تم بغیر عمل کے، بغیر کوشش کے اور نافرمانی خدا کرتے ہوئے، اپنی زندگی نافرمانی میں گزارتے ہوئے پھر بھی تمہیں ایک شارٹ کٹ مل جائے گا اور نکل جاؤ گے جنت کی طرف، نہیں، جب تک کہ یہاں بھی دیکھیں یہ جو سارے انعامات بیان ہونے کے بعد آیت نمبر 22 میں جب اس موضوع کو ختم کیا جا رہا ہے تو سب کا ایک نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے؟ یقیناً یہ تمہارے لیے جزا ہے اور تمہاری یہ محنت قابل قدر ہے، یہ جو تم نے محنت کی ہے، یہ جو تم نے میدان عمل میں خود کو باقی رکھا ہے، یہ محنت یہ قابل قدر ہے۔ آیت نمبر 23، یقیناً ہم نے ہی آپ پر قرآن نازل کیا ہے جیسا کہ نازل کرنے کا حق ہے، یعنی اس قرآن کو جیسا نازل کرنے کا حق تھا اسی کے مطابق اللہ نے نازل کیا، یعنی اللہ نے کوئی جھول نہیں چھوڑی، اس میں ریب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اللہ نے جیسا اس کو نازل کرنے کا حق تھا ویسے ہی نازل کیا ہے۔ ایک بات اوپر والی بات سے انہیں دونوں کو جوڑ لیں، بعض لوگ پھر اس میں یہ بات لے آتے ہیں یا اس طرح کی بات کی جاتی ہے، خطاب کرنے والے، تقریر کرنے والے بھی اس طرح کا راستہ دکھاتے ہیں شارٹ کٹ، اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی حدیث بیان کر دی جاتی ہے، روایت بیان کی جاتی ہے کہ یہ فلاں حدیث میں نبی نے یوں فرمایا یا فلاں معصوم نے یوں فرمایا ہے، میں کوئی اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، وہ تو معصوم نے کہے کہ یہ کرو اور بس، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا معصومین کی احادیث، اللہ کے نبی کی احادیث کو پرکھنے کا معیار خود اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق قرآن مجید ہے، 8ویں امام سے بھی یہی حدیث مروی ہے۔ ہماری جو حدیث کی کتاب ہے اصول کافی،
اس کے مقدمے میں خود شیخ کلینی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اگر ہم تم تک، یعنی اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم تک کوئی میرا کلام پہنچے جو مجھ سے منسوب ہو، کہا جائے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، تو تم میرے اس فرمان کو قرآن کے سامنے رکھو، قرآن کے مطالب کے سامنے رکھو۔ اگر تو میرا فرمان قرآن کے مطالب سے ہم آہنگ ہے تو وہ میری حدیث ہے، اس پر عمل کرو۔ اگر وہ قرآن کے مخالف میں ہے، فرض کرے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو اور حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو، بالکل اپوزٹ کہے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کو دیوار پہ دے مارو، وہ میری حدیث میرا کلام نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے عمل کی دعوت دی ہے، قرآن نے جنت تک جانے کا راستہ عمل کا راستہ بتایا ہے۔ لہذا بے عمل رہ کر اور حتیٰ کہ نافرمانیاں کر کے پھر خدا کے حضور اس طرح کی توقع رکھنا کہ جنت میں پلاٹ مل جائے گا، جگہ مل جائے گی، یہ بہت دور کی سوچی ہوگی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 24، لہذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں اور ان میں سے کسی گناہگار یا کافر کی بات نہ مانیں۔ آیت نمبر 25، یہاں پر جو ذکر ہوا اس میں جیسے کہ گناہگار یا کافر کی بات نہ مانیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں، ایک تو وہی پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، ولید بن مغیرہ تھا، کافر سے مراد، اور گناہگار سے مراد جو ہے وہ عتبہ تھا۔ عتبہ یہ بھی مکہ کے ان قریش کے سرداروں میں سے تھا اور ابو سفیان اس کا داماد تھا، تو یہ عتبہ بھی ایک بڑا سردار تھا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کیونکہ ان کی سر توڑ کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ اپنے اس مشن سے باز آ جائے، اس کو چھوڑ ترک کرے۔ آیت نمبر 25، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ صبر کریں اور ان میں سے کسی گناہگار یا کافر کی بات نہ مانیں، یعنی ان میں سے کسی کا مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ جو تسلیم کیا جا سکے۔ 25، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں صبح و شام، اور رات کے ایک حصے میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کریں اور رات کو دیر تک تسبیح کرتے رہا کریں۔ یہ رات کو دیر تک تسبیح سے مراد نماز تہجد ہے۔ 27، یہ لوگ یقیناً عجلت پسند ہیں، یعنی یہ دنیا پسند ہے اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑے، ایک بہت سنگین دن کو نظر انداز کیے بیٹھے، یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں لگے ہوئے، اور اس دنیا کی محبت نے ایسا ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ اس بہت سنگین دن کو، یعنی روز قیامت کو، روز حساب کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 28، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں ان کے بدلے ان جیسے اور لوگ لے آئیں، یعنی جب ان سب کو جو پیدا کیا ہے پھر اللہ جب چاہے تو ان کے بدلے ان جیسے اور لوگ لے آئیں، جیسے کہ پچھلے لوگ جو ہم سے گزرے پہلے گزرے ہیں ان کی جگہ ہم آ چکے ہیں، اللہ ہماری جگہ اگلے لوگوں کو لے آئے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ 29، یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ یہ ایک نصیحت، یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے، قرآن ایک تذکرہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ اگر غور کریں میں اور آپ، قرآن نصیحت ہے، اگر اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ سمجھ کچھ نہیں آتی ہے تو یہ وہ مظلوم نصیحت ہے کہ جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی، نصیحت ہے اور سمجھے بغیر پڑھا جاتا ہے، تو پس نصیحت تو جب ظاہر سمجھ آئے گی تو نصیحت، تو پس اللہ جو کہہ رہا ہے نا ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، زبردستی نہیں ہے خدا کی طرف سے۔ 30، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر جو اللہ چاہتا ہے، مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے، یعنی
اللہ کی چاہت جب تک نہ ہو تم نہیں چاہتے، اور اللہ کی چاہت کیا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے راستے کا انتخاب کرے، یہ اللہ کی چاہت، انسان راستے کے انتخاب میں اپنی مرضی کرے، ارادہ کرے، اپنے اختیار سے راستے کا انتخاب کرے۔ یقیناً اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 31، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، اسے کیا مراد ہے؟ اللہ پیچھے بیان کر چکا ہے صفات، کسے اللہ چاہتا ہے، اور کہ جو اپنی محنت اور اپنی کوشش کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے رضا کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اپنے رحمت میں داخل کرو۔ قرآن میں نے عرض کیا تھا ایک جگہ اور بھی، رحمت کب ہوتی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم شامل رحمت قرار پاؤ۔ بس یہاں ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، کس کو؟ کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہاں پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت کی تلاوت کریں گے، سورہ مرسلات کی۔ پہلے ہم اس کے عربی متن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ مرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون
ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں، پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں، پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں، پھر حق کو باطل کو جدا کرنے والے ہیں، پھر یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے ہو یا تنبیہ کرنے کے لیے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ یہ یعنی فرشتوں کی کچھ صفات بیان ہوگی، کچھ ان کے کاموں کو اس میں بیان کیا گیا کہ جیسے امر الہی کو لے کر نازل ہوتے ہیں باتیں پے در پہ، اسی طرح تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ تعمیل کرتے ہیں، اسی طرح وحی الہی کے صفوں کو پھیلاتے ہیں، اور اس وحی الہی کو پھیلانے اور بیان کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ حق و باطل میں فرق اور امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ بس اس کے بعد جب یہ جو آخری آیت نمبر 7 میں ہے نا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، قیامت جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ 8 پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آیت نمبر نہیں پڑھا، میں ترتیب سے آیات پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، جہاں ذرا لمبی آیت ہوتی ہے وہاں میں آیت نمبر بتا دوں۔ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، جیسے کہ قرآن نے بعض جگہوں پہ بیان کر دیا ہے کہ انبیاء کو بلایا جائے گا تاکہ وہ اپنی امتوں پر گواہ بنے، یعنی گواہی دیں اپنی امتوں کے بارے میں۔ یعنی انبیاء نے جو تعلیمات اپنی امتوں تک پہنچائی تھی، امت نے اس تعلیمات کے مقابلے میں کس طرح کا برتاؤ کیا، کیا کیا، انبیاء گواہی دیں گے۔ ایک تو خود عقائد اور جتنے افکار اس امت کے بن چکے ہیں، انبیاء گواہی دیں گے، بتائیں گے کہ یہ افکار جو دین میں نے پہنچایا تھا اس کے مطابق ہے یا ان غریبوں کی اپنی محنت ہے، یہ انبیاء گواہی دیں گے۔ 12 کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ جو عذاب اگر ملتوی ہے یعنی تو یہ پھر فیصلے کے دن کے لیے ملتوی ہے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ عموماً جب اس طرح کا سوال کیا ہے نا تو آگے پھر اس کی جوابات بھی اللہ نے خود ہی دیے۔ آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جنہوں نے جھٹلایا ہے، جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ کے راستے پر آنے کو قبول نہیں کیا ہے، ان کے لیے تو ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ یعنی ان سے پہلے جو جن قوموں نے ہٹ درمی کی ہے، کیا انہیں اللہ نے ہلاک نہیں کیا؟ یقیناً کیا، قرآن میں ذکر بھی موجود ہے۔ پھر بعد والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے لائیں گے، یعنی ایک تو یہ کہ جنہوں نے پہلے نافرمانی کی ہے اور ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ان پر عذاب نازل کر دیا، تو پھر بعد والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے لائیں گے۔ یعنی جو بعد میں کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں،
ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پچھلے والوں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ وجہ آیت نمبر 18، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے، اللہ کی روش یہی، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ یہ آیت بار بار آ رہی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر خلقت انسان کی طرف توجہ کرائی ہے۔ 20، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے خلق نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام میں ٹھہرائے رکھا ایک مدت تک کے لیے، یعنی وہیں رحم مادر میں ایک مدت تک کے لیے ٹھہرائے رکھا، پھر ہم نے ایک انداز سے منظم کیا، پھر ہم بہترین انداز سے منظم کرنے والے ہیں۔ 24، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 25، کیا ہم نے زمین کو قرارگاہ نہیں بنایا، یعنی یہ زمین جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو قرارگاہ ہے، جہاں انسان بس سکتے ہیں، جہاں انسان رہ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 26، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے، یہ زمین قرارگاہ ہے، زندوں کے لیے بھی قرارگاہ ہے اور مردوں کے لیے، ظاہر مردوں کی تدفین اور دفن ہونا وہ بھی اسی جگہ ہے۔ اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے تمہیں شیریں پانی پلا دیا، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ زمین میں آپ کے سامنے بلند پہاڑ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گاڑے ہوئے، اور تمہیں شیریں پانی پلایا، میٹھا پانی پلایا، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 29، اب تم لوگ جاؤ اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی قیامت کا جو دھواں ہے، جہنم کا جو دھواں ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی کئی شاخیں نکلی ہوں گی، نہ وہ سایہ دار ہے، یعنی وہ جو دھواں ہے قیامت کا، جہنم کا دھواں، نہ ہی وہ سایہ دار ہے، نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے، نہ ہی وہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے۔ یقیناً یہ دھواں ایسی چنگاریاں اڑائے گا جو محل کے برابر ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی چنگاریاں اڑیں گی اس آگ سے، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 35، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہیں سکیں گے، یعنی وہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں، یعنی جب حساب کا مرحلہ آئے گا وہاں پر عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت، یہ فیصلے کا دن ہے، اور ہم نے تمہیں اور پہلو کو جمع کیا، اب اگر تم ہیلا کر سکتے ہو تو میرے مقابلے میں ہیلا کر لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، بار بار آ رہے ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 41، تقوی اختیار کرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ اب تم اپنے اعمال کے صلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ آیت نمبر 46، کھاؤ اور تھوڑے دن مزے کرو، یقیناً تم مجرم ہو، یعنی مجرم جو ہوتے ہیں، خدا کے نافرمان جو ہیں، ان کے لیے دنیا میں پھر بھی آسائش ہوتی، وجہ اب یہاں پہ ہو رہی ہے، کھاؤ اور تھوڑے دن مزے کر لو، یعنی یہ تھوڑے دن کی مزے والی جگہ، تھوڑے دن کے لیے، سمجھو مختصر مدت کے لیے رہنے کی جگہ ہے یہ خود دنیا۔ کھاؤ اور تھوڑے دن مزے کرو، یقیناً تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے
ہلاکت ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ رکوع سے مراد ایک تو وہی رکوع جو نماز کا رکن ہے، رکوع کرنا، اور ایک رکوع کا مطلب ہے قانون خدا کے سر تسلیم خم کر لینا، قانون خدا کے آگے جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کی مصلحت ہے، اس کے رکوع اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آخری جو آیت ہے نا، یہ سمجھے 29ویں پارے کی آخری آیت اور اس سورت کی آخری آیت، وہ لرزا دینے والی آیت۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ قرآن کے بعد پھر کس پر ایمان لانا؟ یعنی اس کا مطلب قرآن پر ایمان اور قرآن پر عمل، یہ انسان کے لیے راہ نجات ہے۔ اور قرآن کے اس طرح واضح بیان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی باز نہیں آتا، رکتا نہیں ہے، خود کو اس جگہ سے نافرمانی خدا سے نکال کر رحمت کی طرف، اطاعت کی طرف نہیں لاتا، تو پھر کب لائے گا؟ پھر کس بات پر ایمان لائے گا اگر قرآن پر بھی ایمان نہیں لائے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یہاں پر 29واں پارہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اس ماہ مبارک رمضان میں الحمدللہ آج یہ 25واں درس تھا قرآن مجید کا، اور ہماری خواہش تو یہی تھی کہ ہم انشاءاللہ 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں ان کی بھی ہم اسی طرح سے تلاوت، ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے یہ کر سکیں۔ مجھے چونکہ ایک سفر درپیش ہے، مجھے عید کے لیے جانا ہے اپنے علاقے میں، تو مجھے کل اس کے لیے میں نے نکلنا ہے، تو چونکہ یہ سفر درپیش ہے، ایک آدھ دن میں یا ایک دو دن میں نے نکلنا ہے، تو یہ درس جو ہے اب لائیو ہمارا یہ درس نہیں ہو سکے گا زوم پہ یا فیس بک پہ، تو انشاءاللہ ہم عید کے بعد جو پارہ نمبر 30 ہے اس کی جو صورتیں ہیں اس کی انشاءاللہ ہم دروس کی ریکارڈنگ کر کے وہ ہمارے اس فیس بک پیج پہ بھی آ جائیں گے، اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی یہ ویڈیوز ان دروس کی موجود ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ ان سے استفادہ کریں گے اسی فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب کے اس چینل پہ۔ اس کے علاوہ جو فجر میں ہمارے دروس چل رہے تھے دعا و مناجات کے، صبح انشاءاللہ اس کا درس ہوگا، اور اس میں بھی انشاءاللہ اسی طرح وہ بھی باقی دروس ہمارے پیج پہ اور چینل پہ آپ کو اس میں اس کی ریکارڈنگز ملیں گی۔ باقی ہماری خواہش یہ ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جس کا ہم نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت سے، اہمیت سے استفادہ کرتے ہوئے اس سلسلے کا جو آغاز کیا ہے، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں، میں اور ہمارے دوست، ہماری جو ٹیم ہے، کہ ہم اس سلسلے کو باقی سال کے دنوں میں، باقی مہینوں میں بھی جاری رکھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا ٹائم اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنی فرصت ملی ہے، اگر تو اتنی فرصت تو ملے گی تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ اتوار کا دن جو ہے اس کے لیے ہم کوئی پلان کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا جو بھی فیصلہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ تک منتقل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو سفر ہے سیکھنے سکھانے کا، دین کو، قرآن مجید سے اپنی دینی فکر، اپنی توحید، اپنے عقائد و نظریات کو قرآن سے اخذ کیا جائے، قرآنی آیات کی بنیاد پر وہ عقائد اور افکار بنائے جائیں، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری زندگی جاری رکھیں گے، اور اس سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے استفادہ کرتے ہوئے آپ دوستوں تک، برادران تک، خواہران تک انشاءاللہ آپ کو بھی اس سلسلے میں ضرور شامل کریں گے۔ انشاءاللہ اس پورے دورانیے میں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اگر ہم سے اس پورے دورانیے میں کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں انشاءاللہ معاف کر دے، اور اگر کسی کی دل آزاری کا باعث بنے ہیں کسی بات کی وجہ سے تو اس پر بھی عذر خواہ ہیں
انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا رکے گا نہیں، بلکہ ہم اس کو مستقلاً جاری رکھیں گے، اور قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، یہ ایک ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، قرآن میں غور و فکر کرے، کم سے کم سادہ سادہ مطالب قرآن کے جو سمجھ میں آتے ہیں، یقیناً قرآن سادہ سمجھ میں آنے والی کتاب ہر سطح کے لوگوں کو، حتی ان پڑھ کو بھی، حتی کسی نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو اسے بھی اگر قرآن آپ پڑھ کے سنائیں اسے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کی جو یہ تحریک ہے، یہ جو ہمارا ارادہ ہے، انشاءاللہ اس میں ہم ایک دوسرے کے ممد و معاون بنیں گے، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ خدا کے فضل سے، خدا کے لطف و کرم سے اور اللہ کی خصوصی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر میں اختتام کروں گا، آپ تمام احباب کا ہم انشاءاللہ شکریہ ادا کریں گے کہ جنہوں نے ان دروس میں مسلسل شرکت کی ہے۔ انشاءاللہ کچھ انعامات بھی ہیں ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ مستقل مسلسل ریگولر جن دوستوں نے، جن برادران نے، خاران نے شرکت کی ہے، ریگولر دروس کو سنا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم عید کے بعد جو دوستوں کے ساتھ ہم کچھ کرائٹیریا طے کر کے پھر آپ کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ ہم انفارم کریں گے۔ اور کچھ انعامات ہیں، تفسیر نمونہ، انتخاب تفسیر نمونہ جو 5 جلدوں پر ہے، اس کے کچھ انعام ہمیں ایک مومن کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ ان دروس میں شامل افراد کو وہ انعام دیا جائے۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہم وہ انعام بھی اپنے کچھ افراد کو کہ جو انشاءاللہ ریگولر آئے ہیں، اگر زیادہ ہوئے تو ہم قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کر کے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک منتقل کریں گے۔ تو یہاں پر اختتام کریں گے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام برادران خاران کا کہ جو ریگولر شریک رہے، اور انشاءاللہ بعد میں بھی ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں اس راستے میں ایک دوسرے کا ممد و معاون بنائے، اور ہم تبلیغ کی راہ میں، دین کی راہ میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تمام جو درس قرآن میں ہمارے ساتھ شامل رہے، آج جو شامل ہیں، اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ شامل رہے، اعمال جو شب قدر کے ہوئے اس میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل رہے، سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، سب کی حاجات کی برابری کے لیے۔ بہت سارے افراد نے مجھ سے خود فون کر کے، واٹس ایپ پہ ذاتاً مل کے دعا کے لیے التماس کی ہوئی ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے آج میرے پاس بھی کچھ حفاظ موجود ہیں، ان سب کی دعا ہے ان کی اولاد کے لیے، اور جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال روزگار، حلال روزگار عطا ہو، اس دعا کے لیے۔ اس موجودہ وبا کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات کی آسانی کے لیے، اور عالم اسلام کی کامیابی کے لیے تمام مسلمان، بالخصوص جو برسر پیکار مسلمان ہیں، یمن، بحرین، شام و عراق، فلسطین، لبنان، کشمیر، بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کی فتح و کامرانی، ان کی مدد و نصرت کے لیے، امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے، رہبر معظم کے درازی عمر آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے، اور مملکت خداداد پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور اس ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے نجات کے لیے 5 مرتبہ آیت مجیدہ کی تلاوت کریں گے، اور ان سب دعاؤں کی قبولیت اور حاجات کی برابری کے لیے خدا سے التجا کریں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَالسُّوءِ وَالْبَلَاءِ اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.